اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اور حدیث پاک میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اکثر عذاب قبر وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔ ہم اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے، اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، لوگ اس کو بالکل معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بھئی ہم نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا بہت زیادہ عذاب ہے، بہت زیادہ سختی ہے اس میں۔ تو ہم کوشش کریں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسرا اس میں بہت اہم چیز کہ جب ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں واش روم میں یا استنجا کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنے جسم کو خشک کرنا ضروری ہے۔ ایک بندہ اگر پیشاب کرتا ہے تو اگر وہ اسی طرح جلدی میں اٹھے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، وہ جلدی میں اگر اٹھ جاتا ہے تو بعد میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے احتیاط کریں کہ جب پیشاب کے لیے بیٹھیں، جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھیں تو فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہیں اور کھانسنے کی کوشش کریں، اپنے بائیں پاؤں پر زور دیں تھوڑا سا اور کھانسیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی پیشاب کا قطرہ رہ گیا ہے تو وہ بھی خارج ہو جائے گا اور آپ بعد میں ناپاکی سے بچ جائیں گے۔ اس چیز کی بڑی احتیاط کریں کہ جب بھی آپ استنجا کریں، جب آپ واش روم جائیں یا پیشاب کریں تو اس چیز کی تسلی کر لیں تاکہ بعد میں کوئی قطرہ وغیرہ آنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہوں، اور اس کا بہت زیادہ عذاب ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔